بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا میرا قصہ مہمان کے رزق کے بارے میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ان کے گھر میں مہمان آ گیا۔ خاوند نے اپنی بیوی کے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لاؤ۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں یہ بات ہوگی، خواری الگ سے ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ میرے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو دلا دیجیے، اور وہ اٹھا اور گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں اندر ہی گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے، اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئی، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، تمہیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی اور کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں میرا آٹا پڑا تھا ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی اور مجھے کہنے لگے کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہیں آٹا لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب و خطبات فقیر سے ماخوذ کیا گیا تھا۔